حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہل کریم کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس واقعے میں کئی درس ہیں ہمارے لیے، خاص طور پر یہ کہ ایک نابالغ بچہ کس طرح اسلام قبول کرتا ہے، اور جب وہ اپنے والد کو یعنی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہ بات بتاتا ہے تو ان کے والد کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، اگر میرے چینل پہ نئے تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو آئیے بغیر کسی وقت کو مزید ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو طالب کثیر العیال تھے، یعنی ان کے کافی اولادیں تھیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح خوشحال نہ تھے۔ مکہ میں قحط پڑا، اس سے ان کی مالی حالت اور زیادہ کمزور ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی یہ تکلیف دیکھی نہ گئی، چنانچہ آپ اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے اور انہیں اس بات کی ترغیب دی کہ ہمیں مل کر جناب ابو طالب کا بوجھ بانٹ لینا چاہیے۔ ان کا ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں اور اس کی کفالت کروں گا، ایک لڑکا آپ لے لیں اور اس کی کفالت آپ اپنے ذمے لے لیں، اس طرح ان کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ چنانچہ دونوں جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے 10-10 سال چھوٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ انہوں نے کہا کہ عقیل اور طالب کو آپ میرے پاس رہنے دیں اور باقی بچوں کے بارے میں جو آپ لوگوں کی مرضی ہو کریں۔ چنانچہ حضرت علی کو جو سب سے کم سن تھے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا اور جعفر کو حضرت عباس اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو اعلان نبوت سے پہلے ہی آغوش نبوت میں پہنچا دیا، تاکہ یہ قطرہ صدف احمدی میں پرورش پا کر در شہوار بنے، اپنے علمی اور روحانی انوار سے تا قیامت اکناف عالم کو منور اور روشن کرتا رہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میرا یہ بچہ پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام علی رکھا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنی زبان مبارک اس مولود مسعود کو چوسنے کے لیے اس کے منہ میں ڈالی، جسے یہ چوستا رہا یہاں تک کہ سو گیا۔ یہ بات سیرت النبویہ احمد بن زینی دہلان جلد صفحہ 182 پر بھی موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز آپ کاشانہ نبوی پر حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضور کریم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے جسے اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور اس کی تبلیغ کے لیے رسول مبعوث کیے ہیں، بس میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ اور اس کی عبادت کرو اور لات و عزا کے ساتھ کفر کرو۔ حضرت علی نے جواب دیا یہ عجیب بات ہے، اس کے بارے میں نے آج تک نہیں سنا، جب تک میں اپنے والد سے مشورہ نہ کر لوں میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے علی، اگر تم اسلام نہیں لانا چاہتے تو کم از کم اس راز کو افشا نہ کرنا۔ یہ بات بھی سیرت النبیہ احمد بن زینی دہلان جلد اول کی صفحہ نمبر 182 پر موجود ہے، آپ چاہیں تو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تب ایک رات یوں ہی گزر گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیا۔ وہ صبح سویرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ یہ دن سوموار کا تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المومنین نماز پڑھتے دیکھا۔ منگل کے روز آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ ایک روایت میں آپ کی عمر 10 سال بھی بیان کی گئی ہے، اگرچہ آپ بالغ نہیں ہوئے تھے لیکن سن تمیز کو پہنچ چکے تھے۔ ابتدا میں آپ نے ایمان کو اپنے والد کے خوف سے پوشیدہ رکھا، آخر یہ راز فاش ہو گیا۔ انہوں نے اپنے فرزند علی کو امام الانبیاء کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ پوچھا اے بیٹے یہ کیسا دین ہے جو تو نے اختیار کیا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے والد، میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں
اور جو دین لے کر یہ آئے ہیں میں نے اس کی تصدیق کی ہے، اور آپ کی میت میں اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے اور آپ کی پیروی کی ہے۔ اب حضرت ابو طالب نے جو فرمایا وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، اے علی، انہوں نے تمہیں خیر کی طرف بلایا ہے، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ یہ بات بھی سیرت النبیہ ابن حشام جلد اول صفحہ 265 کے اوپر موجود ہے، جو سیرت کی اولین کتابوں میں سے ایک ہے، اگر آپ چاہیں تو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے وقت قریب آ جاتا تو مکے کی کسی وادی میں تشریف لے جاتے۔ حضرت علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتے اور وہاں مل کر نماز ادا کرتے اور شام کے وقت واپس آ جاتے۔ ایک روز جناب ابو طالب وہاں اچانک پہنچ گئے اور یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے، میرے بھتیجے، یہ کیا دین ہے جو آپ نے اختیار کر رکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے محترم چچا، یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، اس کے رسولوں کا دین ہے اور ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر اپنے بندوں کی طرف مبعوث کیا ہے، اور اے میرے محترم چچا، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو نصیحت کروں اور ہدایت کی دعوت دوں، اور آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ میری اس دعوت کو قبول کریں اور سلسلے میں میری مدد کریں۔ جناب ابو طالب نے جواب دیا، میرے بھتیجے، میں سر دست اپنے آبا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن واہ خدا، کوئی شخص تیرے قریب نہیں آ سکتا کہ تمہیں تکلیف پہنچائے جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ یہ بات بھی سیرت ابن حشام جلد اول صفحہ 265 کے اوپر موجود ہے۔ تو اس بات سے دوستو آپ کو بالکل واضح اور کلیئر کٹ پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم جب سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے، اسلام لے آئے تھے، اور اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے جو لوگ ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر بھر رہے اور قدم سے قدم ملا کر آپ کے ساتھ چلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کے ساتھ کمال شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھا، حتیٰ کہ آپ کی جو شادی ہے وہ اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کروائی۔ یوں حضرت علی کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید گہرا اور پختہ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے، لیکن حضرت علی سے آپ کا لگاؤ، آپ کی محبت، آپ کی الفت جو ہے وہ سب سے الگ تھی۔ حضرت علی آپ کو سب سے پیارے تھے، اور حضرت علی وہی ہیں جنہوں نے خیبر کے دن خیبر کو فتح کیا، یعنی غزوہ خیبر کے دن خیبر کے قلعے کو فتح کیا۔ اور ایک مشہور و معروف واقعہ اس سلسلے میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے فتح لکھ دی ہے، اور وہ علم جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا، اور یوں خیبر فتح ہوا۔ اور بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ آپ کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور ہم ان کی خاک کے بھی برابر نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے جو خاص انسیت اور محبت تھی، اس سبب کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں کچھ زیادہ ہے، اور اہل بیت سے محبت جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں اسی وجہ سے زیادہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ پچھلی تمام ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کر لیجئے، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ حي على الفلاح، حي على الفلاح۔